ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈیس چیپٹر 19۔ اگلا دن لانگ بورن میں ایک نئے منظر کے ساتھ طلوع ہوا۔ مسٹر کونز نے اپنے ارادے کا باقاعدہ اظہار کر دیا۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ بلا تاخیر یہ معاملہ طے کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کی رخصت اگلے ہفتے تک ہی تھی اور ان کے اندر کسی قسم کی جھجک یا ہچکچاہٹ بھی نہ تھی جو اس موقع کو ان کے لیے مشکل بنا سکتی۔ چنانچہ وہ نہایت ترتیب اور اہتمام کے ساتھ اس کام میں مشغول ہو گئے جیسے یہ کوئی رسمی فریضہ ہو۔ ناشتے کی کچھ دیر بعد ہی جب انہوں نے محترمہ بینٹ، الزبتھ اور ایک چھوٹی بہن کو اکٹھا پایا تو انہوں نے مادر محترمہ سے یوں مخاطب ہو کر کہا، محترمہ، کیا میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ آپ اپنی حسین دختر الزبتھ کے معاملے میں میری سفارش کریں گی؟ جب میں ان سے صبح کسی نجی ملاقات کی درخواست کروں تو الزبتھ کے پاس حیرت سے سرخ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ محترمہ بینٹ نے فوراً جواب دیا، ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں لیزی اس پر بہت خوش ہوگی اور وہ اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گی۔ او کٹی، مجھے تمہارے ساتھ اوپر جانا ہے۔ اور اپنا کام سمیٹتے ہوئے وہ تیزی سے اوپر جانے لگی جب الزبتھ نے بے اختیار کہا، پلیز والدہ، براہ کرم مت جائیے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ نہ جائیے۔ مسٹر کونز کو معاف کرنا ہوگا، انہیں مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جو کسی اور کے سننے کے قابل نہ ہو۔ میں خود ہی یہاں سے جا رہی ہوں۔ نہیں نہیں لیزی، یہ فضول بات ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ یہیں رہو۔ اور جب الزبتھ نے واقعی بےحد پریشان ہو کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو مسز بینٹ نے مزید تاکید کی، لیزی، میں اصرار کر رہی ہوں کہ پلیز تم مسٹر کونز کی بات سنو۔ الزبتھ ان کی اس درخواست کی مخالفت نہ کر سکی اور چند لمحوں کے غور و فکر کے بعد اسے یہ سمجھ آیا کہ بہتر یہی ہوگا کہ یہ مرحلہ جتنی جلدی اور جتنی خاموشی سے ہو سکے مکمل ہو جائے۔ چنانچہ وہ دوبارہ بیٹھ گئی اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کے لیے کسی کام میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ محترمہ بینٹ اور کیتھی وہاں سے روانہ ہوئیں۔ جو ہی وہ چلی گئی مسٹر کونز نے اپنی تقریر شروع کر دی، میری عزیز محترمہ الزبتھ، مجھے یقین ہے آپ کی حیاداری اور آپ کے دیگر اوصاف آپ کی شخصیت کو مزید دلکش بناتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ نہ ہوتی تو آپ مجھے کم دل آویز لگتی، لیکن مجھے یہ یقین دلانے کی اجازت دیجیے کہ مجھے آپ کے معزز والد کی طرف سے اجازت ہے۔ آپ میرے جذبات کی نوعیت سے ناواقف نہیں ہو سکتی، خواہ آپ کی فطری نزاکت آپ کو انکار کرنے پر مجبور کرے۔ میرے جذبات بے حد واضح اور نمایاں رہے ہیں۔ جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوا میں نے آپ کو اپنے مستقبل کے ساتھی کے طور پر منتخب کر لیا، مگر اس سے پہلے کہ میرے جذبات مجھے بے قابو کر دیں شاید یہ مناسب ہوگا کہ میں شادی کر کے اپنے شادی کرنے کے اسباب بیان کر دوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ فورڈ شائر آنے اور یہاں سے اپنی دلہن منتخب کرنے کے لیے اپنے ارادے کا بھی ذکر کر دوں۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، مسٹر کونز کے اس دعوے میں وہ اپنے جذبات میں اتنے مغلوب ہو گئے تھے کہ انہیں قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا اور الزبتھ کو ہنسی آتے آتے رہ گئی، مگر اس مختصر وقفے کا استعمال وہ انہیں روکنے کے لیے نہ کر سکی اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میری شادی کے 3 اسباب ہیں۔ اول، میں سمجھتا ہوں ہر معقول معاشی حالات رکھنے والے پادری کے لیے جیسا کہ میں ہوں ضروری ہے کہ وہ اپنی برادری میں شادی کا ایک مثالی نمونہ پیش کرے۔ 2، میں پوری طرح قائل ہوں کہ شادی میری خوشی میں بے پناہ اضافہ کر دے گی۔ اور سوم، جو شاید مجھے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کہ میرے مربیہ نہایت عالی رتبہ خاتون کی خاص ہدایت اور سفارش ہے۔ انہوں نے 2 مرتبہ بغیر میرے کہے اس بارے میں مجھے اپنی رائے دی۔ وہ تو ہفتے کی رات جب ہم کیدر کھیل رہے تھے اور محترمہ مس ڈی برگ کا پاؤں رکھنے کے لیے سٹول ٹھیک کری تھی، کہنے لگی، مسٹر کونز، آپ کو شادی کرنی چاہیے۔ آپ جیسے پادری کے لیے شادی ضروری ہے۔ صحیح انتخاب کیجیے، میرے لیے اور اپنے لیے۔ ایک ایسی خاتون کو منتخب کریں جو متحرک ہو، گھریلو ہو، فضول خرچی سے اجتناب کرے اور محدود آمدنی کو بہتر طریقے سے استعمال کرے۔ یہ میری نصیحت ہے۔ ایسی خاتون جتنی جلدی ممکن ہو ڈھونڈیے، اسے ہنس فورڈ لائیے اور میں خود اس سے ملنے آؤں گی۔ پھر مسٹر کونز نے کچھ
دیر کے بعد پھر کہا، یہ سب کہنے کے بعد میں آپ کو یہی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے بے حد شدید محبت ہے۔ دولت میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور نہ ہی میں آپ کے والدین سے کسی قسم کی مالی توقعات وابستہ کرتا ہوں، کیونکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ 4% منافع پر 1000 پاؤنڈ جو آپ کو والدہ کے انتقال کے بعد ملیں گے، وہی آپ کی کل میراث ہوگی۔ اس موضوع پر میں ہمیشہ خاموش رہوں گا، اور شادی کے بعد آپ سے کبھی بھی کسی قسم کی ناراضگی یا الزام عائد نہ کروں گا۔ اب الزبتھ کے لیے انہیں روکنا ضروری ہو چکا تھا۔ آپ بہت جلدی کر رہے ہیں مسٹر کون جناب، وہ بولی، آپ بھول رہے ہیں کہ میں نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے مزید وقت ضائع کیے بغیر جواب دیجیے۔ میں آپ کی عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، میں آپ کے خلوص کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں آپ کی یہ پرپوزل قبول نہیں کر سکتی۔ مسٹر کول نے رسمی انداز میں ہاتھ لہراتے ہوئے جواب دیا، مجھے اب یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں کہ نوجوان خواتین عام طور پہ اس مرد کی پیشکش کو ابتدا میں ٹھکرا دیتی ہیں جسے وہ در حقیقت قبول کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور بعض اوقات یہ انکار 1 یا 2 بار اور اس سے زیادہ بار بھی دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کے انکار سے ہرگز مایوس نہیں ہوں، اور جلد ہی آپ کو شادی کے بندھن میں باندھنے کی امید رکھتا ہوں۔ عزبت نے حیرت اور قدرے برہمی سے کہا، جناب، میرے صاف انکار کے بعد بھی آپ کو یہ کوئی غیر معمولی معلوم ہوتا ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میں ان خواتین میں سے نہیں ہوں جو اپنی خوشی کو اس توقع پر خطرے میں ڈالیں کہ انہیں دوبارہ شادی کی پیشکش کی جائے گی۔ میں اپنے انکار میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ آپ مجھے خوش نہیں رکھ سکتے، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں بھی آپ کو خوش رکھنے والی آخری عورت ہوں گی۔ بلکہ اگر آپ کے دوست لیڈی کیتھرین مجھے جانتی ہوتی تو مجھے یقین ہے وہی یہی سمجھتی کہ میں اس حیثیت کے لیے بالکل ناموزوں خاتون ہوں۔ مسٹر کون نے سنجیدگی سے کہا، اگر واقعی ایسا ہوتا، لیڈی کیتھرین بھی ایسا سوچتی، لیکن میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ان عزت مآب کو آپ پر کوئی اعتراض ہوگا۔ آپ یقین رکھیں، جب مجھے ان سے دوبارہ ملنے کا شرف حاصل ہوگا تو میں اپنی حیا، سلیقہ، شاعری اور دیگر پسندیدہ خصوصیات کی دل کھول کر تعریف کروں گا۔ واقعی مسٹر کون، میری تعریف کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، الزبتھ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آپ کو مجھے اپنے فیصلے کا اختیار دینا ہوگا اور میری بات پر یقین رکھنا ہوگا۔ میں آپ کی خوشیوں اور دولت کے لیے دعا کرتی ہوں، لیکن آپ کا رشتہ قبول نہیں کر سکتی۔ آپ ناسودہ نہ رہیں، آپ کی یہ پیشے میں خاندان کے حوالے سے آپ کی نیک نیتی کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے، اور جب بھی آپ لانگ بورن کی جاگیر کے مالک بنیں گے تو آپ کسی قسم کی پشیمانی کے بغیر اس کے حقدار ہوں گے۔ اس لیے یہ معاملہ اب تک مکمل طور پر طے ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر الزبتھ اٹھنے والی تھی کہ مسٹر کون نے فوراً کہا، جب میں آپ سے اس معاملے پر دوبارہ گفتگو کرنے کا موقع پاؤں گا تو امید رکھتا ہوں کہ آپ کا جواب اس بار ضرور مثبت ہوگا۔ البتہ میں آپ پر سختی کا الزام نہیں لگاتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ خواتین عام طور پر پہلی پیشکش کو ٹھکرا دیتی ہیں، لیکن شاید آپ نے ابھی تک اتنا ہی کہا ہے جتنا کہ ایک مہذب خاتون کے شایان شان ہوتا ہے۔ مسٹر کونز، الزبتھ نے کچھ تپ کر کہا، آپ مجھے حیرت میں ڈال رہے ہیں۔ اگر میرے اب تک کے کہے گئے الفاظ بھی آپ کو حوصلہ افزائی محسوس ہو رہے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اور کس طرح اپنے انکار کو واضح کروں۔ مجھے یہ امید رکھنے کی اجازت دیجیے محترمہ کہ آپ کا انکار محض روایتی الفاظ ہے۔ میرے یقین کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلے تو مجھے نہیں لگتا میرا رشتہ آپ کے لائق نہیں، یا میرا دیا گیا مستقبل ناپسندیدہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، میرا سماجی مرتبہ ڈیبر خاندان سے میرا تعلق اور آپ کے خاندان سے میرا رشتہ میرے حق میں اہم نکات ہے۔ تیسری بات، آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ باوجود آپ کی بے پناہ کشش کے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ آپ کو دوبارہ کوئی شادی کی پیشکش کرے گا۔ بدقسمتی سے آپ کا جہیز بہت معمولی ہے، جو شاید آپ کی تمام خوبیوں کو ماند کر دے۔ چنانچہ میں نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ آپ سنجیدگی سے مجھے رد نہیں کر رہی، بلکہ محض اپنی روایتی نزاکت کے باعث میری محبت کو آزما رہی ہیں، جیسا کہ مہذب خواتین کا طریقہ ہوتا ہے۔ الزبتھ نے تھوڑا تلخ لہجے میں جواب دیا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں،
میں ان خواتین میں سے نہیں ہوں جو کسی معزز آدمی کو بے جا اذیت دے کر لطف اندوز ہوں۔ میں چاہوں گی آپ مجھے مخلص سمجھیں۔ میں ایک بار پھر آپ کی عزت افزائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن آپ کا رشتہ قبول کرنا میرے لیے قطعی ناممکن ہے۔ میری فطری اور جذباتی کیفیت ہر لحاظ سے اس کے خلاف ہے۔ کیا میں اس سے زیادہ صاف گوئی سے بھی بات کر سکتی ہوں؟ مجھے ایک چالاک اور نخرے باز عورت نہ سمجھیے، بلکہ ایک سمجھدار اور سچ بولنے والی انسان سمجھ کر پلیز میری بات کو دل سے تسلیم کیجیے۔ مسٹر کونز نے ایک مزاح کا خیز انداز میں کہا، آپ کی مسحور کن شخصیت ہمیشہ برقرار رہتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ کے معزز والدین کی طرف سے میری تجویز کو باقاعدہ حمایت حاصل ہوگی تو آپ بھی اسے قبول کرنے میں قطعاً نہیں ہچکچائیں گے۔ الزبتھ نے مسٹر کونز کے ضدی رویے کا کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر مسٹر کونز اس زبردستی کو جاری رکھتے ہیں اور اس کے مسلسل انکار کو بھی ایک اشارہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ اپنے والد سے جائیں گی اور اس بارے میں بات کریں گی۔ وہ جانتی تھی کہ والد کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا اور کم از کم ان کا جواب کسی جھوٹی نزاکت کا تاثر نہیں دے گا۔ چیپٹر 20۔ مسٹر کونز کو زیادہ دیر تک اپنی کامیاب محبت پر خاموشی سے غور و فکر کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ مسز بینٹ جو کانفرنس کے اختتام کا مشاہدہ کرنے کے لیے دہلیز کے آس پاس ہی گھومتی رہی تھیں، جو ہی انہوں نے الزبتھ کو دروازہ کھولتے اور تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھا، فوراً ناشتہ گاہ میں داخل ہوئی اور نہایت جوش و خروش سے خود کو اور مسٹر کونز کو مبارکباد دینے لگی۔ اب ان کے رشتہ داری کے تعلقات مزید قریب ہونے والے ہیں۔ مسٹر کونز نے اس مبارکباد کو خوشی سے قبول کیا، اس جوش و مسرت کے ساتھ جواب دیا۔ پھر انہوں نے اپنی ملاقات کی تفصیلات بیان کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں اپنی کامیابی پر پورا اعتماد ہے، کیونکہ ان کی کزن کا مسلسل انکار در حقیقت اس کی حیا اور نسوانی نزاکت کی علامت تھی۔ یہ خبر سن کر مسز بینٹ کو دھچکا لگا۔ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ ان کی بیٹی نے در حقیقت اس رشتے کو مسترد کر دیا، بلکہ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ شاید الزبتھ کے انکار کے پیچھے بھی حوصلہ افزائی کا کوئی پہلو ہو، مگر وہ اس پر یقین نہ کر سکی اور بے اختیار کہہ اٹھی، مسٹر کونز آپ بالکل فکر نہ کریں، میں لیزی کو عقل سکھا دوں گی، میں خود اس سے بات کروں گی۔ وہ ایک ضدی اور نادان لڑکی ہے اور اپنی بھلائی نہیں جانتی۔ میں اسے زبردستی سمجھاؤں گی کہ اس کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ معذرت چاہتا ہوں محترمہ، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مسٹر کونز بولے۔ اگر وہ واقعی ضدی اور نادان ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے جیسا شخص جو ازدواجی زندگی میں سکون کا متلاشی ہو اس کے لیے مناسب بیوی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ میری پیشکش کو مسلسل مسترد کرتی ہے تو بہتر ہوگا کہ انہیں مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ ایسے مزاج کی عورت میرے لیے خوشی کا باعث نہیں بن سکتی۔ مسز بینٹ یہ سن کر گھبرا گئی۔ جناب، آپ میری بات کا غلط مطلب نہ نکالیں، لیزی صرف ایسے معاملات میں ہی ضدی ہے، باقی ہر لحاظ سے وہ نہایت خوش مزاج اور نیک دل لڑکی ہے۔ میں ابھی مسٹر بینٹ کے پاس جا رہی ہوں، وہ فوراً اس معاملے کو سلجھا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور جیسے ہی لائبریری میں داخل ہوئی بے تابی سے بولیں، مسٹر بینٹ آپ کو فوراً آنا ہوگا، گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہے، آپ کو آ کر لیزی کو مسٹر کونز سے شادی پر مجبور کرنا ہوگا، کیونکہ وہ ضد کر رہی ہے کہ وہ ان سے شادی نہیں کرے گی، اور آپ نے اگر دیر کی تو وہ اپنا ارادہ بدل لیں گے اور پھر وہ بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ مسٹر بینٹ نے اپنی کتاب سے نظریں اٹھائیں اور پرسکون انداز میں اپنی بیوی کے چہرے کو تکنے لگے، جیسے ان کی بات انہیں سمجھ میں نہ آئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، انہوں نے بے پرواہی سے پوچھا۔ مسٹر کونز اور الزبتھ کے بارے میں۔ لیزی بضد ہے کہ مسٹر کونز سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ مسٹر کونز اب یہ کہنے لگے ہیں وہ بھی اسے نہیں چاہتے، اور میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو بالکل بے سود معاملہ دکھائی دے رہا ہے۔ آپ خود لیزی سے بات کریں، اسے کہیں مسٹر کونز کی پیشکش قبول کریں۔ ٹھیک ہے، اسے بلایا جائے، میں اسے اپنی رائے سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ مسز بینٹ نے خوشی سے گھنٹی بجائی اور الزبتھ کو لائبریری میں بلایا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کے والد نے کہا، ادھر آؤ بچوں، میں نے
میں تمہیں ایک اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے بلایا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسٹر کون نے تمہیں شادی کی پیشکش کی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی بالکل، الزبتھ نے جواب دیا۔ اور اچھا، تم نے یہ پیشکش مسترد کر دی؟ جی ہاں بالکل۔ بہت خوب، اب ہم اصل نقطے پر آتے ہیں۔ تمہاری والدہ کا اصرار ہے کہ تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی، کیا یہ درست بات ہے؟ مسز بینٹ: ہاں، اگر میں نے انکار کیا تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ الزبتھ، تمہارے سامنے ایک مشکل انتخاب ہے۔ آج کے بعد تمہیں اپنے والدین میں سے کسی ایک سے محروم ہونا ہوگا۔ اگر تم نے مسٹر کون سے شادی نہ کی تو تمہاری ماں تمہیں کبھی نہیں دیکھے گی، اور اگر تم نے شادی کر لی تو میں تمہیں کبھی نہیں دیکھوں گا۔ الزبتھ اس غیر متوقع نتیجے پر بے اختیار مسکرا دی، مگر مسز بینٹ، جو پوری امید لگائے بیٹھی تھی کہ ان کے شوہر بھی اس کی طرح سوچ رہے ہوں گے، سخت مایوس ہو گئی۔ مسٹر بینٹ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس پر زور دیں گے کہ وہ یہ شادی کرے۔ مسٹر بینٹ نے اطمینان سے جواب دیا، ڈیئر، میری صرف دو چھوٹی خواہشات ہیں۔ پہلی یہ کہ تم اپنے شعور کا آزادانہ استعمال اسے کرنے دو، اور دوسری یہ کہ یہ مجھے میری لائبریری کا سکون بھی میسر رہے۔ جیسے ہی ممکن ہو، میں تنہائی میں اپنی کتاب پڑھنا چاہوں گا۔ مسز بینٹ اپنے شوہر کے اس رویے کے باوجود ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے الزبتھ سے بار بار بات کی، کبھی پیار سے منانے کی کوشش کی، کبھی دھمکیوں سے۔ انہوں نے جین کو بھی اس معاملے میں شامل کرنے کی کوشش کی، مگر جین نے نرمی سے معذرت کر لی۔ الزبتھ کبھی سنجیدگی سے، کبھی ہلکے پھلکے انداز میں اپنے ماں کے اصرار کا جواب دیتی رہی، مگر اس کا فیصلہ اٹل رہا۔ دوسری طرف مسٹر کون تنہائی میں بیٹھے اس تمام صورتحال پر غور کر رہے تھے۔ وہ خود کو اتنا قابل سمجھتے تھے کہ انہیں اپنی مسترد ہونے کی کوئی معقول وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ان کا فخر ضرور مجروح ہوا، مگر ان کا دل نہیں ٹوٹا۔ اس ہنگامے کے دوران شارلٹ لوکاس ان کے گھر آئے۔ دروازے پر اسے لائڈیا ملی، جو آدھی سرگوشی میں پرجوش انداز میں بولی، اچھا ہوا تم آ گئے، یہاں تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تمہیں پتہ آج صبح کیا ہوا؟ مسٹر کون نے لیزی کو شادی کی پیشکش کی اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سننے سے پہلے شارلٹ کچھ کہہ پاتی، کیتھی بھی پہنچ گئی۔ جوں ہی یہ خبر سنانے آئی، جوں ہی وہ ناشتہ گاہ میں داخل ہوئی جہاں مسز بینٹ اکیلی بیٹھی تھی، انہوں نے پھر اسی موضوع پر بات چھیڑ دی اور مس لوکاس سے التجا کرنے لگیں کہ اپنی سہیلی لیزی کو خاندان کی خواہشات کے آگے جھکنے پر آمادہ کرے۔ برائے کرم میری عزیز مس لوکاس، انہوں نے افسردہ لہجے میں کہا، کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرے ساتھ سخت زیادتی ہو رہی ہے، کوئی میری بیچاری نازک طبیعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ شارلٹ کے جواب دینے سے پہلے ہی جین اور الزبتھ اندر داخل ہوئی۔ ہاں، یہ آ گئی ہے، مسز بینٹ بولی، بالکل بے فکری سے، جیسے اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں، بس اپنی مرضی پوری ہو جائے۔ تو سن لو مس لیسی، اگر تم نے اس طرح ہر رشتے کو ٹھکراتی رہی تو تمہیں پھر شوہر نصیب نہیں ہوگا، اور میں نہیں جانتی تمہارا گزارا کیسے ہوگا۔ جب تمہارے والد نہیں رہیں گے، میں نے تو تمہیں نہیں سنبھال سکوں گی، اور یہ میں ابھی سے کہہ دیتی ہوں۔ میں نے لائبریری میں بھی تمہیں بتا دیا تھا کہ میں اب تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، اور تم دیکھو گی میں اپنے الفاظ کی کتنی پکی ہوں۔ مجھے نافرمان بچوں سے بات کرنے میں کوئی خوشی نہیں ملتی، بلکہ سچ کہوں تو مجھے کسی سے بھی بات کرنے میں زیادہ خوشی نہیں ملتی۔ جو لوگ مجھے اعصابی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، مجھے ان سے بات چیت کا کوئی شوق نہیں۔ کوئی جانتا نہیں ہے کہ میں کتنا سہتی ہوں، لیکن ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ جو شکایت نہیں کرتا، کوئی اس پر ترس بھی نہیں کھاتا۔ مسز بینٹ کی یہ شکوہ بھری تقریر سن کر ان کی بیٹیاں خاموش رہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان سے بحث کرنا یا انہیں تسلی دینا صرف ان کے غصے کو بڑھاوا دینے جیسا ہے۔ چنانچہ وہ بنا کسی مداخلت کے بولتی رہیں، یہاں تک کہ مسٹر کونز کمرے میں داخل ہوئے۔ آج ان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ رعب اور سنجیدگی تھی۔ جیسے ہی مسٹر کونز اندر آئے، مسز بینٹ نے اپنی بیٹیوں سے کہا، میں تم سے سختی سے کہتی ہوں کہ اپنی زبان بند رکھو اور مجھے مسٹر کون سے کچھ بات کرنے دو۔ الزبتھ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ جین اور کیتھی بھی اس کے پیچھے چل پڑی، مگر لائڈیا اپنی جگہ ڈٹی رہی، پختہ ارادہ کیے ہو کہ جتنا ممکن ہو سکے وہ سب سنے گی۔ دوسری طرف شارلٹ پہلے تو مسٹر کونز کی جانب سے انتہائی تفصیل سے کیے گئے خیریت دریافت کرنے کے سوال پر الجھ گئی، پھر تھوڑی سی تجسس کے باعث کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوں، یوں ظاہر کرنے لگی جیسے وہ کچھ بھی نہیں سن رہے۔
مسز بینٹ نے رنجیدہ آواز میں بات شروع کی۔ او مسٹر کون میرے یس میری محترم خاتون، مسٹر کون نے جواب دیا۔ آئیے ہم ہمیشہ کے لیے اس معاملے پر اب خاموشی اختیار کر لیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے ایک ایسے لہجے میں بات جاری رکھی جس میں ان کی ناپسندیدگی نمایاں تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی کے رویے پر کوئی غصہ نہیں ہے۔ تقدیر کی ناگزیر آزمائشوں کو قبول کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور خاص طور پر ایسے نوجوان کا جو میرے جیسی خوش بختی کا حامل ہو کہ ابتدا میں ہی اچھی حیثیت پا چکا ہو۔ میں پرسکون ہوں، شاید اس لیے بھی کہ مجھے اپنی حقیقی خوشی پر شبہ ہونے لگا تھا۔ اگر میری نیک سیرت کزن مجھے قبول کر لیتی۔ میں نے اکثر مشاہدہ کیا ہے کہ جب کوئی شے ہماری دسترس سے باہر ہو جاتی ہے تو اس کی قدر بھی کم ہونے لگتی ہے، اور تب صبر و برداشت مکمل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، مجھے امید ہے آپ میرے اس فیصلے کو اپنے خاندان کی بے عزتی نہیں سمجھیں گی۔ میں اب آپ کی بیٹی کی پسند حاصل کرنے کی کوشش سے دستبردار ہو رہا ہوں، بغیر اس کے کہ میں آپ اور مسٹر بینٹ سے براہ راست اس معاملے میں مداخلت کی درخواست کرتا۔ میرے طرز عمل پر شاید اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کے انکار کو آپ کے بجائے خود قبول کر لیا، لیکن ہم سب غلطیوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس پورے معاملے میں نیک نیتی سے کام لیا ہے۔ میرا مقصد خود کے لیے خوش اخلاق رفیق حیات حاصل کرنا تھا، اور ساتھ ہی آپ کے خاندان کا فائدے کا بھی خیال رکھنا تھا۔ اگر میرے انداز میں کوئی ناپسندیدہ بات رہی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ باب چیپٹر 21۔ مسٹر کونز کی پیشکش پر بحث اب تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور الزبتھ کو صرف ان ناخوشگوار احساسات کو برداشت کرنا تھا جو اس معاملے کے ساتھ لازم و ملزوم تھے، اور دفتن فوقتاً اپنی ماں کی کسی بات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جہاں تک مسٹر کونز کا تعلق تھا، ان کے جذبات کا اظہار کسی پریشانی یا مایوسی کی صورت میں نظر نہیں آتا تھا، اور نہ ہی انہوں نے الزبتھ سے بچنے کی کوشش کی، بلکہ ان کا رویہ سرد مہری اور خاموش انتقامی تھا۔ وہ بامشکل ہی اس سے بات کرتے، اور جو بھرپور توجہ وہ پہلے الزبتھ کو دے سکتے تھے وہ اب مس لوکاس کی طرف منتقل ہو چکی تھی، جو ان کی باتیں تحمل سے سننے کی مہربانی کر رہی تھی۔ یہ سب کے لیے، خاص طور پر الزبتھ کے لیے، کس قدر سکون کا باعث تھا۔ اگلے دن بھی مسز بینٹ کی طبیعت و مزاج میں کوئی بہتری نہ آئی، اور نہ ہی مسٹر کونز کی سرد ناراضگی میں کوئی کمی آئی۔ الزبتھ کو امید تھی شاید ان کا غصہ ان کے قیام کو کم کر دے گا، مگر ایسا بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان کا منصوبہ شروع سے ہی ہفتے کے روز روانہ ہونے کا تھا، اور وہ اس دن تک رکنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ناشتے کے بعد لڑکیاں میریٹن جانے کے لیے نکلیں تاکہ معلوم کریں کہ آیا مسٹر وکم واپس آ چکے ہیں یا نہیں، اور نیدر فیلڈ کی دعوت پہ ان کی غیر موجودگی کا افسوس کر سکیں۔ شہر میں داخل ہوتے وہ انہیں مل گئے، اور ان کے ساتھ ان کی خالہ کے گھر تک چلے گئے، جہاں ان کی غیر حاضری پر سب نے افسوس کا اظہار کیا، مگر الزبتھ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے خود اعتراف کیا کہ یہ غیر حاضری ان کی اپنی مرضی تھی۔ انہوں نے کہا، جب وقت قریب آیا تو میں نے محسوس کیا کہ مسٹر ڈارسی سے ملاقات نہ کرنا ہی بہتر ہوگا۔ ایک ہی جگہ ایک ہی محفل میں کئی گھنٹوں تک ان کے ساتھ رہنا میرے لیے شاید ناقابل برداشت ہوتا، اور ممکن تھا کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو جاتی جو صرف مجھے ہی نہیں بلکہ شاید دوسروں کو بھی پریشان کرتی۔ الزبتھ نے ان کی بردباری کو بہت سراہا۔ دونوں کو اس معاملے پر تفصیل سے بات کرنے کا موقع ملا۔ وہ ایک دوسرے کی تعریف میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے رہے، جب تک وکم اور اس کے ساتھی افسر نے انہیں لانگ بورن واپس نہ پہنچا دیا۔ الزبتھ کے لیے دوہری خوشی کا باعث تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ ان کے لیے ایک عزت افزائی تھی، دوسرا یہ موقع تھا کہ وہ انہیں اپنے والدین سے متعارف بھی کروا سکیں گی۔ گھر واپس پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد مسز
مس بینٹ کو خط موصول ہوا جو نیدر فیلڈ سے آیا تھا اور فوراً ہی کھول لیا گیا۔ لفافے میں ایک خوبصورت نفیس کاغذ پر لکھا ہوا خط تھا جس پر ایک خاتون کے نفیس اور روانی سے لکھے ہوئے الفاظ درج تھے۔ الزبتھ نے دیکھا جیسے جین نے خط پڑھنا شروع کیا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ کچھ مخصوص جملوں پر گہری توجہ مرکوز کرنے لگی۔ جین نے جلد ہی خود کو سنبھالا اور خط ایک طرف رکھ کر عام گفتگو میں اپنے معمول کی خوش دلی کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی، لیکن الزبتھ کو اس خط کے بارے میں شدید تجسس تھا جو ان کی توجہ ہٹا رہا تھا، یہاں تک کہ وکرم سے بھی اس کی توجہ ہٹا رہا تھا۔ جو ہی وہ ان کے ساتھی روانہ ہوئے، جین کی ایک نظر نے الزبتھ کو اوپر کمرے میں ساتھ آنے کی دعوت دی۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچی، جین نے خط نکالا اور کہا، یہ کیرولین بنگلی کا ہے، اس میں لکھی باتیں مجھے خاصی حیران کر رہی ہیں۔ نیدر فیلڈ میں اب کوئی نہیں رہا، وہ سب جا چکے ہیں اور لندن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں اور ان کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سنو وہ کیا لکھتی ہے۔ پھر انہوں نے خط کا پہلا جملہ بلند آواز میں پڑھا جس میں لکھا تھا کہ انہوں نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ فوراً اپنے بھائی کے پیچھے لندن جا رہے ہیں اور اسی دن گروو اسٹریٹ میں جہاں مسٹر ہسٹ کا گھر ہے رات کا کھانا کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ ان الفاظ میں تھا کہ میں ہرٹ شہر میں کسی چیز کو چھوڑنے پر افسوس کا اظہار نہیں کرتی سوائے اس کے کہ میں تمہاری رفاقت سے محروم ہو جاؤں گی میری عزیز دوست، مگر ہمیں امید کرنی چاہیے کہ مستقبل میں ہم دوبارہ اسی خوشگوار تعلق سے ضرور لطف اندوز ہوں گے اور اس دوران ہم باقاعدہ اور بے تکلف خط و خطابت کے ذریعے جدائی کی تکلیف کو بھی کم کر سکیں گے۔ میں تم سے بھی اسی کی امید رکھتی ہوں۔ الزبتھ نے اس رسمی مبالغہ امیز جملوں کو بے اعتباری کے ساتھ سنا، اگرچہ ان کی اچانک روانگی نے اسے بھی حیران کر دیا تھا، مگر اس میں افسوس کی کوئی حقیقی وجہ نظر نہ آئی۔ ایسا سوچنا غیر معقول تھا کہ ان کے نیدر فیلڈ چھوڑنے سے مسٹر بینگلی کی وہاں آمد رک جائے گی، اور جہاں تک ان کی رفاقت کے نقصان کا تعلق ہے وہ یقین رکھتی تھی کہ جین کو جلدی مسٹر بینگلی کی موجودگی میں اس کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے، الزبتھ نے کچھ لمحوں کے انتظار کرنے کے بعد کہا، کہ تم اپنے دوستوں سے ملنے سے پہلے ہی وہ یہاں سے چلے گئے، لیکن کیا ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ جس خوشگوار مستقبل کی مس بینگلی توقع کر رہی ہیں وہ ان کے انداز سے کہیں جلدی آ جائے؟ یہ گفتگو کہ مسٹر کونز کا رشتہ رد کر دیا گیا تھا اب تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ الزبتھ کو صرف اس کی ناگوار یادیں سہنی تھیں اور کبھی کبھار اپنی ماں کی تلخ باتوں کا سامنا کرنا تھا۔ جہاں تک مسٹر کونز کا تعلق تھا، ان کے جذبات شرمندگی یا مایوسی کی صورت میں ظاہر نہیں ہوئے، نہ ہی انہوں نے الزبتھ سے بچنے کی کوشش کی۔ وہ شاذ و نادر ان سے بات کرتے تھے۔ اب اگلے دن مسز بینٹ کی ناخوشگوار اور ناساز طبع میں کوئی کمی نہ آئی اور مسٹر کونز بھی اسی حالت میں رہے۔ ناشتے کے بعد لڑکیاں میرٹن گئیں۔ جین نے ختم کر کے کہا، یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ اس موسم سرما میں واپس نہیں آئے گا۔ الزبتھ نے جواب دیا، یہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مس بینگلی نہیں چاہتی کہ وہ آئے۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ یہ سب کچھ یقیناً خود چارلز کی مرضی سے ہو رہا ہوگا، وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے، مگر تم پوری بات نہیں جانتی۔ درمیان میں جو بطور تعلق دوست رہا ہے وہ اب بہنوں کے رشتے کے ساتھ مزید خوشی اور اطمینان کے ساتھ تازہ ہوگا۔ مسٹر بینگلی کو اس وجہ سے لندن میں روکے رکھنا ممکن نہیں۔ کیرولین واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ اس موسم سرما میں ان میں سے کوئی بھی ہرٹ شائر واپس نہیں آئے گا۔ جب میرا بھائی کل ہمیں چھوڑ کر گیا تو اس نے سمجھا تھا وہ کام جس کو لندن جا رہے 3 یا 4 دن میں۔ میں تمہیں خط دوبارہ پڑھ کر سناتی ہوں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی ہمیں اس بات کا بھی پختہ یقین ہے جب چارلز لندن پہنچے گا تو وہاں سے جلدی واپس آنے کے لیے بے تاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی وہیں چلے جائیں تاکہ اسے کسی غیر آرام دہ ہوٹل میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے کئی جاننے والے پہلے ہی موسم سرما کے لیے وہاں موجود ہیں۔ کاش میں سن سکتی میری سب سے عزیز دوست بھی اس ہجوم میں شامل ہونے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ میں دل سے دعا گو ہوں کہ
تمہاری کرسمس خوشیوں سے بھرپور ہو اور تمہارے چاہنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ تمہیں ان 3 افراد کی کمی محسوس نہ ہو جس سے ہم تمہیں محروم کر رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہے، جین نے کہا۔ وہ موسم سرما تک واپس ہرگز نہیں آئیں گے۔ ہاں، لیکن میری رائے اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیا تم سننا چاہو گی؟ میری رائے میں چند الفاظ میں یہ ہے کہ مس بینگلی دیکھ رہی ہیں کہ اس کے بھائی تم سے محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ خود مسٹر ڈارسی سے شادی کریں۔ وہ انہیں لندن لے کے جا رہی ہیں تاکہ وہاں رکھ سکے اور تمہیں یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ جین نے اس بات میں سر ہلایا۔ جین، تمہیں میری بات ماننی چاہیے۔ جو کوئی بھی تم دونوں کو دیکھ چکا ہے وہ مسٹر بینگلے کی محبت پر شک نہیں کر سکتا، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں مس بینگلی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ اتنی ناسمجھ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے مسٹر ڈارسی میں اپنے لیے اتنی اس سے آدھی محبت بھی دیکھ لی ہوتی تو وہ فوراً اپنی شادی کی تیاری کر چکی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کافی زیادہ امیر نہیں ہیں اور نہ ہی اتنے اعلیٰ نسب ہیں، اسی لیے اپنے بھائی کے لیے مس ڈارسی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، امید پر کہ جب ایک رشتہ طے ہو گیا تو دوسرا رشتہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں واقعی کچھ چالاکی ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر مس ڈی بوگ درمیان میں نہ ہوتی تو یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا، لیکن میری پیاری جین، تم یہ سنجیدگی سے کیسے سوچ سکتی ہو کہ مس بینگلے کے یہ کہنے سے کہ ان کا بھائی مس ڈارسی کی بہت تعریف کرتے ہیں وہ تمہاری خوبیوں سے کم متاثر ہو جائیں گے؟ وہ اپنی بہن کے کہنے سے مان لیں گے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے بلکہ کسی اور سے کرتے ہیں؟ جین نے جواب دیا، اگر ہم مس بینگلی کے بارے میں یکساں خیال رکھتے تو تمہاری باتیں مجھے بالکل مطمئن کر دیتی، لیکن میں تمہاری بات کی بنیاد درست نہیں۔ کیرولین جان بوجھ کر کسی کو دھوکہ دینے کے قابل نہیں، میں صرف یہ امید کر سکتی ہوں خود دھوکے میں نہ ہو۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تو یہی سب سے خوشگوار خیال ہے جو تم اپنا سکتی ہو، انہیں دھوکے میں سمجھو۔ ہر صورت تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اب مزید فکر مت کرو۔ لیکن میری پیاری بہن، اگر میں امید رکھوں تو کیا میں اس حقیقت میں خوش رہ سکتی ہوں کہ جس شخص سے میں محبت کرتی ہوں اسے کسی اور سے شادی کرنے کی ترغیب کوئی دے؟ الزبتھ نے کہا، یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا۔ اگر گہری سوچ بچار کے بعد تم یہ محسوس کرتے ہو کہ اس کی بہنوں کی ناپسندیدگی کا غم اس کی بیوی ہونے کی خوشی پر بھاری ہے تو میں تمہیں مشورہ دوں گی پھر تم اسے ہر حال میں ٹھکرا دو۔ جین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم جانتی ہو اگر مجھے ان کی ناپسندیدگی کا بہت دکھ ہوگا لیکن میں اس کی بیوی بنتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ مجھے یہی امید تھی، اور جب ایسا معاملہ ہو تو میں تمہاری صورتحال پر زیادہ افسوس نہیں کر سکتی۔ دونوں مسکرانے لگتی ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔